السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے آپ سب بڑھیا ہوں گے۔ آج پھر سے ہم حاضر ہو گئے ہیں آپ کی خدمت میں نیو چیپٹر لے کر کے، جس کا نام ہے تختی نمبر 10 اخفا۔ تو اخفا کیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے والا جو آپ نے سبق پڑھا تھا وہ اظہار پڑھا تھا۔ کیا پڑھا تھا؟ اظہار پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے اخفا۔ اور شاید کہ آپ کو یاد نہ ہو تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ پچھلے چیپٹر میں ہم نے تنوین و نون ساکن کے قاعدے پڑھنے شروع کیے تھے، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ تنوین اور نون ساکن کے جو قاعدے ہیں وہ کیا ہیں؟ 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب، جن میں سے ہم نے اظہار پڑھا تھا۔ اگر آپ نے پچھلا لیکچر نہیں دیکھا ہے تو آپ دیکھ لا جا کر کے۔ آج ہم اخفا پڑھیں گے، سمجھ گئے نا؟ اچھا، تو ہم اخفا جو پڑھیں گے وہ کس چیز کا قاعدہ ہے؟ تو آپ یاد کر لیں کہ وہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ ہے۔ کس چیز کا قاعدہ ہے؟ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، جس کو ہم تنوین کہتے ہیں، اور نون جس پر جزم ہو اس کو ہم نون ساکن کہتے ہیں۔ اس کا قاعدہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا قاعدہ کیا ہے؟ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو کیا پڑھنے جا رہے ہیں یہ دیکھ لیجئے، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 ہم وہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کا نام کیا ہے؟ اخفا نام ہے۔ کوئی پوچھے تختی نمبر 10 میں کیا ہے تو اخفا ہے۔ کس چیز کا قاعدہ ہے؟ تو تنوین و نون ساکن کا قاعدہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ چلیے، حروف اخفا 15 ہیں۔ اب جو حروف سامنے لکھے ہوئے اس کو آپ دیکھ لیجئے اچھے سے، جیسے تا، سا، جیم، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ ان میں سے بہت سے حروف ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا حروف حلقی، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تو یہ جو حروف ہیں حروف حلقی، اس کے قاعدے الگ ہیں، اور اس کا قاعدہ آپ نے پچھلے والے میں پڑھا اظہار میں۔ باقی حروف ادغام بھی ہیں، وہ آگے پر بتائے جائیں گے۔ یہ حروف اخفا ہیں 15، جس کو آپ رٹ لیں، یاد کر لیں۔ کوئی اگر آپ سے بولے کہ بھائی حروف اخفا کتنے ہیں تو آپ بول دو حروف اخفا 15 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ فلاں 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 فلاں، یہاں سے لے کر کے یہاں تک رٹ دیں۔ اور اگر کوئی بولے حروف حلقی کتنے ہیں تو بولے 6 ہیں۔ کون سے ہیں؟ تو حمزہ، عین، حا، غین، خا۔ یہ سب رٹ لیجئے، بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ تو چلیے آج ہم اخفا کے بارے میں پڑھیں گے، اور قاعدہ تنوین نون ساکن کا ہے، اور تنوین نون ساکن کا دوسرا قاعدہ ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ نوک زبان سے نوک زبان سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اب سمجھیے اس چیز کو۔ نون کی اصلی آواز میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ نہ۔ نون کی اصلی آواز نہ، لیکن اگر ہم کو پنکھا بولنا ہو، پنکھا، تو نون تو وہاں بھی ہے، نون تو وہاں ہے۔ ہم پنکھا تو نہیں بولتے، یعنی اصلی آواز تو نہیں بولتے پنکھا۔ ہم پنکھا دیکھ رہے ہیں، پنکھا چلا دو، ایسے تو نہیں بولتے ہیں، ہم پنکھا بولتے ہیں، پنکھا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہم اس نون کی آواز کو چھپاتے ہیں، یعنی کہ اگر زبان کی نوک ہم تالو میں لگائیں گے تو نون کی اصلی آواز نکلے گی، اور اگر ہم اس کو نہ لگا کر کے زبان کا آخری والا حصہ جو اگر ہم لگائیں گے تالو میں تو نا کی آواز نکلے گی، ہے نا؟ جیسے پنکھا نہیں، پنکھا۔ تب جو ہے یہ ناک میں چھپانا ہوا، نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہوا۔ اب اسی کو ایک الف کے برابر کھینچ دیجئے تو پنکھا، پنکھا، جلدی بولیں گے تو پنکھا۔ اور اگر ایک الف کے برابر ہم ناک کے آواز کو چھپائیں گے، ایک الف کی مقدار کے برابر، تو کیا ہو جائے گا؟ پنکھا، ہے نا؟ تو اخفا کا یہی قاعدہ ہے کہ ایک الف کے برابر ناک میں آواز کو چھپانا ہے۔ کب چھپانا ہے؟ پھر سے وہی بات آ گئی، جب تنوین یا نون ساکن آئے، جب تنوین یا نون ساکن آئے۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز ان بن بن آپ نے پڑھ لیا تھا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ حمزہ نون زبر ان میں نون ساکن ہے، اور تنوین میں کیا ہے؟ حمزہ 2 زبر ان، دونوں کی آواز سیم ہے تو دونوں کا قاعدہ سیم ہوگا۔ تو اگر تنوین، یہ تنوین ہے 2 زبر 2 سے 2 پیش، اور نون ساکن، یہ جو نون ساکن ہوتا ہے نون جس پر جزم ہو، نون ساکن۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد
حروف اخفا میں سے کوئی حرف آوے، یہ جو 15 حروف ہیں ان میں سے اگر کوئی حرف آوے تو پھر ہم نون کی آواز کو چھپا کر ایک الف کے برابر پڑھیں گے، پنکھے کی نون کی طرح۔ چلیے اب مثال سے سمجھتے، ہو سکتا ہے اب تک سمجھ میں نہ آئی ہو۔ چلیے اب یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے انت منذرو، کیا لکھا ہوا ہے؟ انت منذرو، انت منذرو۔ لیکن ہم نے پڑھا ہے کہ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جاویں تو کیا ہوگا؟ نون کو ہم کیا کریں گے؟ پنکھے کی نون کی طرح پڑھیں گے، اور ایک الف کے برابر ناک میں آواز کو ہم چھپائیں گے بھی۔ اور اخفا کا مطلب ہوتا ہی ہے چھپانے کے، اخفا کا مطلب ہوتا ہی چھپانے کے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم انت نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے آتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں نون ساکن دکھ رہا ہے، تنوین یا نون ساکن میں سے نون ساکن دکھ رہا ہے، یعنی وہ نون جس پر جزم ہے۔ اس کے بعد تا ہے، تا کن حروف میں سے؟ حروف اخفا میں سے ہے۔ تو اب ہم نون کی آواز کو کیا کریں گے؟ چھپا کر پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ تا۔ اسی طرح منذرو تھا لیکن یہاں نون ساکن آ رہا ہے۔ اس کے بعد ذال ہے، نون ساکن، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو نون کی آواز کو چھپائیں گے، تو یہاں ذال حروف اخفا میں موجود ہے، دیٹ مینس کہ نون ساکن کو ہم چھپائیں گے۔ تو منذرو، تو کیا ہوا؟ انت منذرو، دونوں ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ انت منذرو، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کرامن کاتبین، کرامن کاتبین تھا لیکن یہ جو دو زبر ہے یعنی تنوین ہے، تنوین کے بعد کیا آ رہا؟ کاف، اور کاف کن حروف میں سے؟ حروف اخفا میں سے ہے۔ تو اس کے میں ہم تنوین میں جو نون کی آواز ہے یا نون ہے اس کو بھی ہم چھپا کر پڑھیں گے۔ تو کرامن کاتبین نہیں پڑھیں گے بلکہ چھپا کر پڑھیں گے، پنکھے کی نون کی طرح، کرامن کاتبین، کریکٹ۔ اسی طرح کنتو ترابن تھا، تو یہاں بھی نون ساکن آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد تا جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اس نون کو بھی چھپائیں گے، تو کنتو ترابن پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح یتیما فآوا، یہاں تنوین ہے، اس کے بعد فا جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اس تنوین میں جو نون ہے اس کو بھی ہم چھپا کر پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ رہا ہے جو کہ فا ہے۔ تو اب ہم چھپائیں گے یتیما فآوا، کریکٹ، یتیما فآوا۔ اور اگر حروف حلقی ہوتی تو ہم ظاہر کر کے پڑھتے، جیسے کل ہم پڑھے تھے یعنی کہ پچھلے لیکچر میں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح یہاں نون ساکن ہے، ہم کوئی بھی جملہ اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اگر جس کی چیز کا قاعدہ ہے اس کی مثال دی جا رہی ہے تو اس کو دیکھیں گے۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ ہے تو تنوین و نون ساکن کو پہلے ہم ڈھونڈیں گے، تو ہم کو یہاں نون ساکن مل گیا، اس کے بعد دال ہے جو کہ دال حروف اخفا میں سے ہے۔ تو من دخلہ کے بجائے اب ہم کہیں گے من دخلہ۔ اسی طرح تنوین کے بعد کاف، کاف حروف اخفا میں سے، تو اب ہم یہاں میں تنوین میں جو نون کی آواز ہے یا نون ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ چھپا کر پڑھیں گے۔ تو رسول کریم، رسول نہیں، یہ غنہ ہو جائے گا۔ اگر نون کو اس کی اصلی آواز سے یعنی نو کے زبان کو تالو میں لگا کر کے جب نون نکالتے ہیں اور اگر اس کو ایک الف کے برابر ہم ناک میں آواز کو روکیں گے تو وہ غنہ ہوگا۔ غنہ کی بات ہم بعد میں کریں گے، ہم یہاں اخفا یعنی چھپانے کی بات کر رہے ہیں، ہے نا؟ رسول کریم، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح را ہے، را پر دو زبر یعنی تنوین ہے، چاہے دو زبر ہو یا دو زیر ہو یا دو پیش ہو، تنوین ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو تنوین یا نون میں نون جو ہے اس کو چھپا کر پڑھیں گے، تو یہاں بھی نارا ذات، نارا ذات۔ اسی طرح تنوین آ رہا اس کے بعد فا جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو کتابون فیہ، کتابن فیہ نہیں پڑھیں گے، کتابون فیہ۔ اسی طرح یوم ینفخ، اب یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد فا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اخفا مطلب چھپانا، دیٹ مینس کہ ہم نون کی آواز کو یا نون کو چھپائیں گے، تو یوم ینفخ۔ اسی طرح ما طغى، نون ساکن اس کے بعد طا ہے اور طا حروف اخفا میں سے ہے، آپ یاد کر لیجئے گا، جتنا جلدی یاد کر لیجئے گا اتنا جلدی آپ کو بار بار اوپر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کہیں گے طا، اچھا یہ تو حروف اخفا میں سے ہے، دیٹ مینس کہ تنوین یا نون ساکن میں یا جو نون ساکن ہے اس کو چھپائیں گے، تو ما طغى۔ اور یاد رہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد چاہے وہ حروف حلقی آویں، اخفا آویں، حروف ادغام آویں، جو کوئی بھی آئے گا وہ تنوین اور نون ساکن کے بعد آئے گا، کریکٹ؟ جیسے یہاں تنوین ہے، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد جو حرف آئے گا اس کے اعتبار سے ہم فیصلہ کریں گے۔ اسی طرح فتح قریب، تو فتح جو حن تھا، حادو پیش حن، نون کی جو آواز ہے اس کو ہم چھپائیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے، تو اب ہم اس کو چھپائیں گے، فتح قریب۔ اب یہاں قریبن میں جو تنوین ہے اس کے بعد کچھ آ نہیں رہا ہے، اور تنوین یا نون ساکن کے بعد جب کچھ آیا ہی نہیں تو اس کی بات ہی نہیں کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ ٹینشن نہ لیں، جب تنوین یا نون ساکن کے بعد کچھ آئے تب دیکھیں گے۔
اسی طرح تنوین نون ساکن میں سے یہاں نون ساکن ہے، یعنی وہ نون جس پر جزم ہے، اس کے بعد سا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، دیٹ مینس یہاں پر اخفا کریں گے، مطلب نون کو چھپائیں گے، تو ما ثقلت۔ اسی طرح انزلنا میں جو نون ساکن ہے اس کے بعد زا ہے جو کہ زا حروف اخفا میں سے ہے، اس کا مطلب نون کو ہم چھپائیں گے، تو انزلنا۔ اسی طرح شیء قدیر، شیء تنوین جو ہے اس کو بھی چھپائیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد قاف آ رہا ہے اور قاف حروف اخفا میں سے ہے، دیٹ مینس کہ ہم تنوین میں جو نون ہے اس کو چھپائیں گے، تو شیء قدیر ہو جائے گا۔ چھپانے کی آواز کیسے آتی ہے؟ ہم زبان کی نوک کو تالو پہ لگائے بغیر کیا ہے، زبان کا تھوڑا اندر والا حصہ اس کو ہم ناک کے پاس لگاتے ہیں، ناک میں اس آواز کو ہم داخل کر دیتے ہیں، تو ن کے بجائے ہو جاتا ہے نا۔ تو اسی طرح اسی کو کہتے ہیں ہم ناک میں چھپانا، اور ناک میں نون کی آواز کو چھپانا، ایک الف کے برابر چھپانا، اسی کو ہم اخفا کہتے ہیں۔ اخفا مینس چھپانا۔ تو آپ نے یہ لیکچر پڑھ لیا تختی نمبر 10، اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم تختی نمبر 11 پڑھیں گے، اور تب تک کے لیے آپ اجازت دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں میں شیئر کیجئے۔ یہ کورس میں بنا رہا ہوں، تھوڑا بس وقت لگ رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں جلدی اس کو ختم کر کے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جب بھی میں نورانی قاعدہ پڑھاؤں گا تو جن بچوں کو میں لوکلی پڑھاتا ہوں لائیو ان کے ساتھ میں آپ کو بورڈ پر سمجھا کر بجھا کر اور بچوں سے پڑھوا کر لائیو بولے تو ریکارڈنگ ہوگی، لیکن وہ کیا ہے، جو بچوں کو جس طرح ہم لوکلی پڑھاتے ہیں وہی چیز ہم ریکارڈ کر کے ڈالیں گے۔ یہ نورانی قاعدہ 1.0 ہے، انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے 2.0 آئے گا۔ اتنا جلدی نہیں، کیونکہ اب مجھے ہندی انگلش وغیرہ بھی پڑھانی ہے، جب یہ ہندی انگلش اور اردو پڑھا لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ نورانی قاعدہ 2.0 آئے گا، اور انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ آگے چل کے بہت سارے کورسز آئیں گے دھیرے دھیرے، ابھی تھوڑی سی پرابلم چل رہی ہے جس کی وجہ سے دیر سے اپلوڈ کر رہا ہوں، ورنہ 10th کی اردو ہو یا 10th کی انگلش ہو یا اس طرح کی بہت ساری چیزوں کا پروجیکٹ میرے ذہن میں ہے، انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو اپلوڈ کریں گے۔ بیسک جو بھی چیزیں ہیں ہم وہ چیزیں سکھانے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ بیسک لینگویج ہو، بیسک الیکٹرانک جیسے کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، اس کا بھی انشاءاللہ الگ سے میں چینل بنانے والا ہوں، کہ بیسک جو بھی چیزیں ہیں میں سوچتا ہوں کہ ہماری قوم اور خاص طور پر مسلمان اور عام طور پر ہندوستان اور پھر بر صغیر میں جو بھی لوگ ہیں وہ سب جو ہے فائدہ اٹھائیں اور بیسک چیزوں کو سیکھنا شروع کریں، کیونکہ بنیاد ہی سب سے اصل چیز ہوتی ہے۔ بنیاد اگر آپ کی درست ہوگی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ویژن بہت بڑا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ کامیاب کرے، اور دعا کا جو ایک ظاہری طور پر وہ چیز ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو آپ لوگ پورا نہیں دیکھتے ہیں، پورا ویڈیو اگر دیکھنا ہو تبھی آپ کلک کریں، ورنہ کلک نہ کیا کریں، میں بار بار بولتا ہوں، ورنہ یوٹیوب کیا کرتا ہے کہ ریکمینڈ آگے نہیں کرتا ہے۔ تو برائے مہربانی یہ بہت فائدہ مند ویڈیوز بنا رہا ہوں، میں کورسز بنا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آگے بناتا رہوں گا۔ تو آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال کیجیے گا اور رکھیے گا، تب تک ملتے ہیں، السلام علیکم۔